ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کنارے آباد ایک سلطنت میں ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے تمام بیٹے عقل مند اور ہوشیار اور خوبصورت تھے، اور بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے وارث کے طور پر کس ایک کا نام رکھے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس کے بیٹے میں سے کوئی بھی ایک اچھا بادشاہ بنے گا، ان کے والد نے ان کے لیے کاموں کا ایک سلسلہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو شہزادہ ان میں سے ہر ایک کام میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا وہی تخت پر کامیاب ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ دنیا میں جائیں اور آپ کو ملنے والی بہترین قمیض واپس لائیں، جس میں بہترین بُنائی اور انتہائی نازک کڑھائی ہو۔ میں آپ کو 3 ماہ کا وقت دیتا ہوں۔ توہے شہزادوں نے سفر پر جانے کی تیاری شروع کی اور تینوں نے اپنے سفر کی سمت کے لیے تیر چلایا۔ سب سے بڑے بھائی کا تیر مغرب کی طرف پہاڑوں کی طرف اڑ گیا، درمیانی بھائی کا تیر مشرق کی طرف سمندر کی طرف اڑ گیا، لیکن سب سے چھوٹے بھائی کا تیر زیادہ دور نہیں اڑ سکا اور دروازے کے بالکل آگے۔ دونوں شہزادے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور چھوٹا شہزادہ جس کا نام سلمان تھا گھاس کی میدان میں گیا اور اپنا تیر نکالنے لگا، مگر وہ حیرت زدہ رہ گیا جب اس نے دیکھا اس کے تیر کے پاس ایک بالکل چھوٹی سی خوبصورت لڑکی گھاس پر بیٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار کہا، اے خوبصورت گھاس کی شہزادی، تم کون ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، میرا نام شہزادی نیلم ہے، میں گھاس کی شہزادی ہوں۔ شہزادے کو شہزادی کی آواز بہت ہی خوبصورت لگی۔ شہزادے نے گھاس کی شہزادی کو بادشاہ کی شرط سے آگاہ کیا۔ شہزادی نے کہا، تم جاؤ اور 3 مہینے میں آنا، میں تمہارے لیے وہ قمیض بنا دو گی۔ شہزادہ واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران تھا، چھوٹا شہزادہ قمیض کیوں نہیں ڈھونڈ رہا ہے؟ پہلا بیٹا 2 ہفتے بچا کر واپس آیا، اپنے ساتھ نرم ترین جامنی رنگ کی قمیض لے کر آیا جس پر پہاڑوں کے ہندسوں میں کڑھائی کی گئی تھی۔ دوسرا بیٹا 1 ہفتہ بچا کر واپس آیا، قمیض پر سمندر کے ڈریگنوں کی تصویروں کے ساتھ سلائی کی ہوئی تھی۔ تیسرا بیٹا آخری دن ایک قمیض بنوا کر سونے اور چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی تھی۔ یہ قمیض بہت دلکش اور لاجواب تھی۔ پہلے شہزادے کی قمیض دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، دوسری قمیض دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھے، لیکن چھوٹا شہزادہ جو قمیض لایا تھا وہ بیش قیمتی تھی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ فاتح قرار پایا۔ اپنے اگلے چیلنج کے لیے بادشاہ نے کہا، تمہیں دنیا میں جانا چاہیے، دور دور تک تلاش کرو، اور جو بھائی سب سے زیادہ خزانہ واپس لائے گا وہ جیت جائے گا۔ تمہارے پاس 6 مہینے ہیں۔ صحن میں تینوں بھائیوں نے ایک بار پھر ہوا میں تیر چلائے۔ سب سے بڑا بھائی شمال مشرق اور برف کی سرزمین پر گرا، درمیانی بھائی جنوب اور ریت کے صحرا میں گر گیا، سب سے چھوٹا بھائی قلعے کے دروازے کے بالکل باہر گھاس کے ٹکڑوں میں گر گیا۔ 5.5 مہینوں میں پہلا بھائی واپس آیا، اپنے ساتھ ایک دور کے خزانے کی 7 گاڑیاں لایا جو اس نے اس بادشاہ کی خدمت میں کمائی تھیں۔ 5 مہینوں اور 3 ہفتوں میں دوسرا بیٹا خزانہ کی 5 گاڑیاں لے کر واپس آیا جو اس نے صحرا میں ڈاکوؤں اور چوروں سے حاصل کی۔ چھوٹا شہزادہ مدت ختم ہونے سے 2 دن پہلے گھاس کی شہزادی کے پاس آیا۔ شہزادی نے کہا، اے شہزادے، میں آپ کے لیے ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ بتاتی ہوں۔ گھاس کی شہزادی شہزادے کو لے کر جنگل میں گئی اور شہزادے کو ایک درخت کو کھودنے کے لیے کہا۔ شہزادے نے جیسے ہی درخت کو کھودا اس کے نیچے اسے سیڑھیاں جاتی نظر آئی، اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ تھا۔ شہزادہ سلمان یہ خزانہ لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ اس بار پہلے شہزادے کے خزانے نے سب کو متاثر کیا اور دوسرے کے خزانے نے انہیں حیران کر دیا، لیکن تیسرا بھائی کا خزانہ دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ اتنا خزانہ انہوں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ اس بار بھی پہلا شہزادہ جیت گیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے کیونکہ انہیں لگا وہ بنا کوشش اور محنت کے سب حاصل کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اب تیسرا کام اپنے لیے مناسب دلہن تلاش کرنا ہے۔ آپ کے پاس 1 سال ہے۔ ایک بار پھر بھائیوں نے صحن میں ہوا میں تیر چلائے۔ سب سے بڑا بھائی دوبارہ شمال مشرق کی طرف چلا گیا۔ اس کے خیالات بادشاہ کی بیٹی کے بارے میں تھے جس کی اس نے خدمت کی تھی۔ درمیانی بھائی جنوب مغرب میں چلا گیا۔ سیاہ بالوں اور بڑی آنکھوں والی غیر ملکی کسان کی بیٹی کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ سب سے چھوٹا بھائی ایک بار پھر قلعے کے دروازے کے باہر گھاس کے کھیت میں گیا۔ اس کے خیالات ایک گھاس کی شہزادی سے بھر گئے۔ وہ گھاس کی شہزادی سے ہی محبت کرنے لگا تھا،
इसे सल्तनत और दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं थी। तीनों शहजादे साल खत्म होने से पहले अपने लिए दुल्हन ले आए। बड़ा शहजादा बर्फानी मुल्क की शहजादी से शादी करके ले आया, दूसरा किसान की खूबसूरत बेटी महल में लेकर आया और तीसरा बेटा घास की शहजादी के पास गया और पूरी अकीदत और एहतराम के साथ इसके सुने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। घास की शहजादी मुस्कुराने लगी। शहजादे ने छोटी सी शहजादे के लिए एक सोने के बग्घी बनवा रखी थी जिसके आगे सोने के पहिए थे। शहजादे ने शहजादी को कहा कि वो महल में आज ही इससे शादी करेगा। शहजादी ने कहा कि वो ये मुकाबला हार जाएगा। शहजादे ने कहा कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। घास की शहजादी जैसे ही बग्घी में बैठने लगी उसका कद एक आम लड़की की तरह हो गया। शहजादा बहुत हैरान और खुश हो गया। घास की शहजादी ने बताया वो एक बहुत बड़े मुल्क की शहजादी है। इस पर एक जादूगरनी ने जादू किया था और कहा था जब तक कोई शहजादा इसे दिल से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा वो ऐसे ही रहेगी। और अब की मोहब्बत और एहतराम ने इस जादू को तोड़ दिया। शहजादा अपनी शहजादी को लेकर महल में गया। छोटे शहजादे की दुल्हन बेशक सबसे खूबसूरत थी, मगर शहजादे ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया और सल्तनत अपने बड़े भाई को सौंप दी और खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारने लगा।